میرا زندگی کا پہلا روحانی تجربہ تھا. روحانی صرف لفظوں میں نہیں، فزیکلی. مجھے اپنے ساتھ کسی کے ہونے کا احساس ہونے لگا. کون ہے مجھے نہیں پتا تھا، مگر یہ پتا تھا میں اکیلا نہیں ہوں. میں نے زندگی میں دھکے بہت کھائے ہیں. تو اگر آپ کہیں کہ میں نے بے شمار PhDs کر لی ہیں اپنے دھکے کھانے میں، ذلیل و خوار ہونے میں، تو میں جو کچھ بھی ہوں اپنے ذلیل و خوار ہونے کی وجہ سے ہوں. تو وہ ایک موقع ایسا آیا کہ بڑی پریشانی تھی. اللہ تعالیٰ نے جب کسی کو اپنے قریب کرنا ہو نا تو اس کے سارے آسرے توڑ دیتا. اس کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں رکھتا. تو وہ سارے آپشن توڑ کے پھر اس کو دھیان اپنی طرف کرواتا ہے. تو میرا بھی ایک ایسا معاملہ ہوا کہ جن سے میری اسپریچول اٹیچمنٹ تھی، لوگوں سے، کتابوں سے، یہ وہ سارے ٹوٹ گئے. تو رستہ نظر نہ آئے کہ اب ہوگا کیا. تو بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک ایک دوست نے کہا کہ یار تم پریشان ہو تو ہمارے ایک جاننے والے ہیں، دوست ہیں، تو وہ روحانی ہیں، تو چلتے ہیں. وہ لاہور میں ہی تھے وہ. تو میں نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں، کوئی نہیں، چائے پی لیں گے. سردیوں کے دن تھے تو اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں نے کہا بھائی آنے جانے کا خرچہ بھی تمہارا ہے. تو اس نے موٹر سائیکل پہ بٹھایا، ان کے پاس لے گیا. وہ بیٹھے تو وہ لوہار کا کام کرتے تھے لاہور میں. تو انہوں نے چائے وائے پلائی. تو میں نے دیکھا اچھا میرے ذہن میں اس سے پہلے جو پیری مریدی کا کانسیپٹ تھا کہ وہ پیر جو اس طرح کے روایتی پیر ہوتے ہیں تو وہ بالکل آدمی آپ چارپائی پہ بیٹھا ہوا، ساتھ میں اس کا وہ جو کاریگر تھا کام کر رہا تھا، ہاتھ اس کے میلے تھے. تو اس نے چائے شائے پلائی. تو اس نے کہا میں نے دوست نے بتایا کہ جی یہ بڑے پریشان ہیں، تو کہیں سے سمجھ نہیں آتی کیا ہو. ایک دم سے ایسے لگتا ہے لائف بالکل بند ہوگی نا. تو جتنا تجربہ تھا یعنی ذہن بھی بند ہو گیا، نظر بھی بند ہو گئی، ساری چیزیں فل سٹاپ نہیں لگ جاتا کہ اب وہاں پہ آپ چوک میں کھڑے ہیں، اب جو دروازہ جس ڈائریکشن کا کھلے گا ادھر ہی جانا ہوگا آپ کو یہ بھی نہیں پتہ جانا کدھر ہے. بس ادھر اللہ تعالیٰ نے لا کے کھڑا کر دیا چوک میں کہ اب خاموش ہو کے دیکھو کون سا دروازہ کھلتا ہے. تو وہ میں جب اس سے بات چیت کر رہا تھا تو اس نے کہا جی ہمارے بابا جی ہیں، چونیاں ہیں، فوت ہو گیا میں، تو وہاں درباشی پہ چلتے ہیں، جا کے آپ حاضری دے دیجیے گا، دعا شعا کر دیجیے گا. تو مزاج چونکہ پہلے سے ہی وہ تھا بزرگوں کے ساتھ، تو وہ پھر ان کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں اور چونیاں شریف پھر گئے ہم قصور کے پاس. تو 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو تھی لاہور سے، بس ویگن میں ہم گئے تھے. تو اس کے بعد پھر وہاں اترے ہیں، جا کے درباشی پہ حاضری دی ہے. تو وہاں پہ جو اماں جی تھیں وہاں کی جو خلیفہ تھیں، انہوں نے کہا بیٹے ہمارے ہاں تو یہ بیعت ویت کا رواج نہیں ہوتا اور نہ یہ بابا جی کسی کو مرید کرتے تھے. تو میں نے کہا جی ان کی کوئی فوٹو وغیرہ ہے تو دکھا دیں. تو انہوں نے پھر فوٹو دکھائی، وہ لنگوٹ پہن کے بالکل ہی صرف لنگوٹ پہنا ہوا اور باقی بالکل مٹی میں ہے پورا ان کا جسم. تو میں نے کہا اچھا جی. تو اب وہ ان کا حلیہ دیکھ کے میرے زندگی میں پہلی دفعہ ایسا کوئی بندہ دیکھا، ورنہ تو جو پیروں کا جو معاملات ہیں وہ سارے ہیں لباس زیب تن کر کے پراپرلی. تو میں چپ کر گیا. میں نے کہا میں کیا کہوں. تو میں نے کہا انہوں نے کہا بیٹے آپ یوں کریں، آپ حاضری دے دیں مزار دربار شریف پہ، اور ان کا ہی ہوتا ہے، ان کا مرید کوئی نہیں ہوتا، ان کے سارے بچے ہی ہوتے ہیں، اور آپ حاضری دے کے اپنی دعا درخواست کر دیں. اگر انہوں نے آپ کو اپنے ساتھ اٹیچ کرنا ہوا تو یہ خواب میں آ کے آپ سے پھر جو خود ہی بات کرنی ہوگی کر لیں گے. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے. تو ان کی حاضری دے کے پھر میں آ گیا. اس رات کو پھر مجھے خواب آیا کہ ایک کمرہ ہے، اس کے اندر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھ یہ بزرگ بھی بیٹھے ہوئے اسی طرح لنگوٹ پہن کے نا. تو میں باہر بارش بہت ہو رہی ہے، میں کمرے کے باہر کھڑا ہوں. تو اندر کمرے کے اندر سارے لوگ ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، درمیان میں مچ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں نا گڑھا سا کھود کے اس کے اندر آگ واگ جلائی ہوتی ہے. تو مجھے اشارے سے اندر بزرگ، یہی بزرگ جو ہیں جن کے میں دربار پہ حاضری دے کے آؤں، یہ اشارے سے مجھے اندر بلاتے ہیں. تو میں اندر چلا جاتا ہوں. تو وہ پھر وہ مٹھائی کوئی لے کے آیا ہوتا ہے تو وہ تقسیم کر رہے ہوتے ہیں. تو میرے ہاتھ سے نا گلاب جامن وہ میرے منہ میں ڈالتے ہیں، اور گلاب جامن مجھے ویسے ہی پسند تھا بہت زیادہ. تو میں منہ میں کھاتا ہوں تو کہتے ہیں بیٹھ جاؤ ادھر. تو میں ابھی منہ میں کھا رہا ہوتا ہوں تو میری آنکھ کھل جاتی ہے. تو آنکھ کھلتی ہے تو وہ میرے منہ میں ہوتا ہے گلاب جامن. میرا زندگی کا پہلا روحانی تجربہ تھا. روحانی صرف لفظوں میں نہیں، فزیکلی. تو میں بڑا خوش بھی ہوا، حیران بھی ہوا، پریشان بھی ہوا، کیونکہ اس سے پہلے ساری زندگی لفظوں میں گزری تھی، کتابوں میں، لفظوں میں، کتابوں. تو لفظوں کے سہارے ہی سارا کچھ بھرم جتنا تھا قائم تھا. تو یہ تجربہ ہوا تو میں تھوڑا سا خوش بھی ہوا. پھر میں نے کہا تسلی دی اپنے آپ کو، میں نے کہا اس کا مطلب ہے
ادھر ہی ہے میری. اس سے پہلے میں داتا صاحب جاتا تھا بہت پابندی کے ساتھ نا. تو وہ پھر میں نے اپنے لاہور میں آ کے دوست کو, دوسری صبح اٹھا ہوں جب, تو میں نے اپنے لاہور میں اپنے دوست کو بتایا. تو اس نے کہا کہ اس کا مطلب ہے اب آپ کا یہاں پہ رابطہ جو ہے کنیکٹ ہو گیا ہوا ہے. اچھا, اس کے بعد, اس تجربے کے بعد, اسی صبح سے میں نے خاص چیز فیل کی کہ اس حاضری سے پہلے جب میں بالکل ہر طرف سے سارے رستے اللہ نے بند کر دیا نا, تو لوگوں کے مزاج بدلے ہوئے تھے. مزاج یہ تھا کہ لفٹ ہی کوئی نہیں کراتا تھا. مزاج میں لاپرواہی تھی, یعنی جیسے کہ میرا جس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ہر بندہ اپنی ذات میں بیزی ہے, میری طرف دھیان ہی نہیں. میں کسی سے بات کروں, مسئلہ بتاؤں تو وہ انسنی کر دیتا تھا. مجھے بے رخی کا نا تاثرات بہت زیادہ ملتے تھے. ادھر جب اس دن خواب آیا, صبح اٹھ کے میں نے بتایا, تو مجھے ایسے فیل ہوتا تھا میرا جسم گرم ہے, گرمی ہے. تو مجھے اپنے ساتھ کسی کے ہونے کا احساس ہونے لگا. کون ہے مجھے نہیں پتا تھا, مگر یہ پتا تھا میں اکیلا نہیں ہوں. اور وہ جسم میں میرے نا حرارت اور گرمی رہتی تھی. اچھا, میں گھر سے نکلا تو وین میں بیٹھا, میں نے وہ دوست کے پاس جانا تھا. اچھا, وہ اب میں آپ کو تجربے بتاتا ہوں دلچسپ. پہلے ہوتا تھا جیسے میں وین میں بیٹھا ہوں, وہ بڑے یعنی ڈاؤن کرائسس کے دن تھے. پہلے میں وین میں بیٹھتا تھا, جیب میں تھوڑے بہت پیسے ہوتے تھے, ایک ہی آپشن ہوتا تھا, کچھ کھا لوں یا وین کا کرایہ دے دوں. تو پہلے وین میں بیٹھنا, تو پہلے سب سے پہلے وین والے نے کرایہ ہی مجھ سے مانگنا. تو میں نے کہا شاباش. وہ جب ان سے حاضری ہوئی ہے درواشی پہ, وہ رات کو خواب آیا, صبح اٹھ کے میں وین میں بیٹھا ہوں کہ وہ جا کے دوست کو میں جا کے خواب سناؤں. تو میں چپ کر کے دیکھتا رہا, مجھ سے کرایہ مانگے گا. تو وہ سارا سفر طے ہو گیا, اس نے کرایہ نہیں لیا. پھر میں نے اتر کے اس کو کرایہ دیا. میں نے کہا یار, کہنا نہیں, رہنے دے, مہربانی. مجھے نہیں سمجھ آئی اس نے کیوں نہیں لیا کرایہ, مگر اس کا رویہ میرے ساتھ بڑا اچھا تھا. تو بازار تک, دوست کی دکان تک جاتے جاتے رستے میں جو بھی ملتا, اجنبی لوگ, جیسے کوئی گزر ہے, السلام علیکم جناب, وعلیکم السلام, میں دیکھتا ہوں جانتے ہیں مجھے, کہتا نہیں, نکل جاتا آرام سے سلام کر کے. تو میں دوست کے پاس گیا تو اس کو میں نے رات کا خواب اور اپنے یہ 2-3 تجربے بتائے. تو اس نے کہا کہ جی میری تو اتنی پہنچ نہیں ہے, ان کے ایک اور خلیفہ ہیں ادھر چونیا میں ہوتے ہیں بازار میں, بابا لوہار اس کو بولتے ہیں, ابھی وہ بھی فوت ہو گیا ہے, تو ان کے پاس لے جائیں, ان کے پاس چلتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں. تو وہ دوست نے میرے مٹھائی لی, تو ہم بیٹھے تو ان کے پاس پہنچ گئے دوسرے دن. تو بابے لوہار سے میری پہلی ملاقات ہوئی. وہ دکان لوہاروں کی تھی, وہاں بیٹھتے تھے. تو ان کو سارا میرا تعارف کروایا, میری بات چیت کرائی. تو ان کو سارا کچھ میرا بتایا. انہوں نے کہا بیٹے تمہارا جسم اس لیے گرم رہتا ہے کہ اب تمہاری ذات کے اندر ان کی ذات بھی موجود ہوتی ہے. یہ جو تم دیکھتے ہو نا, لوگوں کے رویے تمہارے ساتھ اچھے ہو جاتے ہیں, مخلصی سے, پیار سے, محبت سے پیش آ رہے ہیں, یہ تمہارے ساتھ نہیں ہوتا, یہ وہ ذات کے اندر ہوتے ہیں. تو وہ اللہ کا نظام قدرت ہے کہ جدھر ولی جائے پھر ایسے ہی ہوتا ہے. تو کہتے ہیں وہ کبھی مت سمجھنا کہ تمہاری وجہ سے